یا نبی اللہ قال ادن دونک، یہ ادنا اسی سے یہ فعل امر بن گیا، دنا یدنو سے ادنو، ادنو ادنو تک اور قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ۔ دنا یدنو سے اب یہ دو الفاظ آپ نے سیکھ لیے، فعل امر کیا بنا؟ ادنو، قریب ہو جاؤ، اور ادنا جو قریب ترین ہے، دنیا اس کا مؤنث ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی قریب ہے، فوری طور پر موجود ہے، اور اخرى جو ہے آخرت جو ہے وہ پیچھے ہے۔ قال ادن دونک فدنا منہ، تو وہ دنا یدنو دیکھیے پھر آ گیا، وہ فدنا منہ تو وہ اور قریب ہو گئے، پہلے بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ حتی لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، یہاں تک کہ ان دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگیں، یعنی دونوں کی جو سواریاں تھیں، اونٹنیاں تھیں یا اونٹ تھے، ایک اونٹنی ہو سکتی ہے، ایک اونٹ ہو سکتا ہے، دونوں اونٹنیاں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم۔ راحلتہما کا لفظ ہے یہاں، وہاں ناقہ کا لفظ آیا، حضور کا ناقہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی وہ ایک ہو، ناقۃ معاذ، معاذ کا بھی ناقہ ہی ہے، تو یہ دونوں اونٹنیاں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھانے لگے۔ لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، ان میں سے ایک دوسری کے ساتھ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، ما کنت احسب، مجھے یہ ہرگز خیال نہیں ہو سکتا تھا، الناس لوگوں کے بارے میں، منا کہ ہم سے، کمکانہم من البعد کہ وہ ہم سے اتنے دور ہوں گے، بعد پہ فاصلے پر ہوں گے۔ اس میں کیا چیز مضمر ہے یہ آپ نے سمجھ لیا، چونکہ دشمن ہر وقت ہر جگہ طاق میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، تو آپ کے ارد گرد تو آپ کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ واپسی پر جب حملہ ہوا ہے تو اس حملے میں بھی چونکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل ساتھ چل رہے تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مار مار کر ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے پیچھے بھگایا ہے، ورنہ اگر وہ بھی ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ تو اس میں در حقیقت صورتحال، اور ایک اور واقعہ وہ بھی غالباً اسی سفر میں ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکیلے رہ گئے تھے کسی درخت کی، کسی جھاڑی کی چھاؤں میں، اور تھی نہیں، اس سے زیادہ سایہ نہیں تھا، اس سے زیادہ کہ ایک سے زائد آدمی اس کے تحت استراحت کر سکے، تو ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے حضور ہی کی تلوار جو ایک شاخ کے ساتھ آپ نے لٹکا دی تھی، حضور کی آنکھیں بند تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، اس نے حضور کی تلوار لی اور اس کو نیام میں سے کھینچا، اس کی آواز سے حضور کی آنکھ کھلی، اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور اس کافر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، کھڑا ہوا بھی ہے، تو اس نے پوچھا، اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ، اللہ بچا سکتا ہے۔ تو اس پر ایسا روب طاری ہوا اس شخص پر کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب حضور نے اٹھائی اور حضور نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، یعنی تمہارے خیال میں کوئی اور ہستی ہے، کوئی لات عزا منات، کوئی حبل کوئی ہے؟ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے، کریم ابن کریم، آپ تو نہایت شریف انسان ہے اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ تو حضور نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو ایک عہد کرو مجھ سے کہ اب کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو حضور نے جانے دیا، اس نے جا کے اپنے گھر والوں سے کہا جئتکم من اکرم الناس، میں تمہارے پاس اس وقت آ رہا ہوں شریف ترین انسان کے پاس۔ وہ اکرم، وہی جو ہے اکرم جو ہے وہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو یہاں حضور نے جو یہ اس میں تعجب کا اظہار کیا کہ ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، میرا یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھی، میرے صحابہ یہ جو ہے مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے، اتنے دور دور ہوں گے، اور مجھے انہوں نے اس طرح اکیلے اور تنہا چھوڑ دیا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ ایک ایسا موقع ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایک تو بیک بائٹنگ کرتا، ہاں جی لوگوں کے اندر تو خیال ہی نہیں کرتے لوگ، ان کے اندر جو ہے احساس نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، بیک بائٹنگ ہوتی ہے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ میں تو حضور بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، میں جانثار ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے عام جو ایک دنی اتباع شخص ہوگا جس کی شخصیت کے اندر ترفع نہیں ہے، بلندی نہیں ہے، وہ اس موقع پر اس گویا کہ اس کے لیے سنہرا موقع ہے نمبر بنانے کا جس کو کہتے ہیں، اور یہ کہ دوسروں کے عیب چینی کا۔ لیکن حضرت معاذ کا طرز عمل کیا ہے؟ اپولوجیٹک، لوگوں کی طرف سے گویا کہ معذرت حضرت معاذ پیش کر رہے ہیں۔
فقال معاذ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا یا نبی اللہ ناس الناس فتفرقت به رکابهم، لوگ اونگ گئے ہیں لہذا ان کی سواریاں ان کو لے کر متفرق ہو گئی ہیں، ترتع و تسیر، کچھ چرچک بھی لیتی ہیں اور چلتی بھی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حضور کا کیا معاملہ ہے، آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بالکل ایک انسانی سطح کے اوپر رکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا كنت ناعسا، ٹھیک ہے میں تو خود بھی اونگ رہا تھا، بات ختم ہو گئی۔ یعنی یہ کہ جب میں اونگ رہا تھا تو آخر دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بشری تقاضا ہے، جب میرے ساتھ ہے میں اونگ رہا تھا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ تو گویا کہ مجھ سے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ بشری تقاضے ان کے اوپر زیادہ حاوی ہو جائیں، اور آپ نے اس کو اپنی یعنی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کہ آپ نے صاف اپنے لیے جو ہے بالکل وہی جو بشری جو بھی صورتحال ہے اس کو نمایاں کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا كنت ناعسا، میں خود بھی اونگ رہا تھا۔ فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوته له، تو جب دیکھا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے خوش ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس حالت میں کہ حضور بھی اونگ رہے تھے، باقی سارا لشکر بھی اونگ رہا تھا، معاذ چوکس رہے، الرٹ رہے، حضور کے ساتھ ساتھ رہے، تو اس سے یقیناً ایک التفات اور شفقت کا انداز ہوا حضور کا۔ تو جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور کا اس وقت مجھ پر ایک شفقت کا اور عنایت کا اور مجھ سے خوش ہونے کا اور رضا کا مسئلہ ہے، بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ، اور خلوت بھی مل گئی، اسی لیے تو چپکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے کہ خاص کوئی موقع ملے گا تو مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ قال یا رسول اللہ اذن لی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں پوچھوں قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، میں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں، پلیز الاؤ می ٹو آسک اے کوسچن۔ لیکن کوسچن بھی کیسا ہے، پرمٹ می ٹو آسک اے کوسچن، لیکن کوسچن کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تین الفاظ بالکل ہم مانیے، امرضتنی جس نے مجھے مریض بنا دیا ہے، واسقمتنی سقم بھی کہتے ہیں جس میں کوئی نقص ہو گیا ہو، سقم میرے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، یعنی میرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے میری طبیعت کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے، واحزنتنی اور مجھے سخت رنج اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ تین الفاظ یہاں یاد آئے سورہ تغابن کے تین الفاظ، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بھی تقریباً ہم مانی اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو اور لوگوں کی خطائیں جو ہے ان کے اوپر پردے ڈالا کرو، اس لیے کہ مغفر کہتے ہیں خود کو، خود وہ ہے جو سر کو چھپا لیتا ہے، تو کسی کی خطا کو چھپا لینا، اس پر پردہ ڈال دینا، پردہ پوشی کرنا، یہ ہے اصل میں مغفرت۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اسی طرح یہاں آیا اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک بات کے بارے میں پوچھوں، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور مجھے بہت ہی لاغر کر دیا ہے اور مجھے شدید رنج اور غم کے اندر مبتلا کر دیا۔ فقال نبی اللہ سلنی عما شئت، اب یہ بھی دیکھیے حضور کے انداز جو ہے اس میں وہ شفقت جو ہے اور عنایت، خاص طور پر جو التفات اس وقت حضور نے محسوس کیا اپنی طبیعت میں، اور حضرت معاذ سے جو آپ کو اپنے اندر ایک راضی ہونے کی اور خوشی کی کیفیت محسوس ہوئی، لہذا کہا سلنی عما شئت، پوچھو مجھ سے جو چاہو، یعنی اتنا اوپن لائسنس، سلنی عما شئت، جو چاہو پوچھو۔ فقال یا نبی اللہ، اب یہ ہے اصل میں جو اس حدیث کا اب تک تو جو ہے وہ پوری ایک جس کو ہم تصویر لفظی کہتے ہیں، اب تک تو سارا معاملہ وہ تصویر لفظی کا ہے کہ پورا نقشہ جو ہے اس ماحول کا وہ کھینچ دیا گیا، جس میں کہ ہمارے سامنے ایک تو یہ کہ اس دور کی جو ایک فضا ہے وہ آ گئی، سفر کا کیا انداز تھا، کون سے اوقات میں سفر ہوتے تھے، صبح کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی، پھر بہرحال انسانی کمزوری ہے، رات بھر کے رت جگہ کی وجہ سے صبح کے وقت اونگ گئے ہیں، اس اونگ جانے پر لشکر منتشر ہو گیا ہے۔ حضور کو اچانک جب حضور نے دیکھا تو آپ کو ایک تعجب سا تو ہوا ہے، لیکن جب حضرت معاذ نے لوگوں کی طرف سے وہ معذرت پیش کی تو حضور نے فوراً بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا۔